انسان صبح میں، شام میں، دوپہر میں، رات میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اللہ رب العالمین کو ناپسند ہیں، جو اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے والی ہیں، انسان اس کا ارتکاب کرتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے لیے توبہ کا دروازہ بند نہیں کرتا ہے۔ گناہ کرنے والا جب اپنے گناہ پر نادم اور شرمندہ ہوتا ہے، معصیت کا ارتکاب کرنے والا جب اس کے وہ گناہ اس کے دل میں کھٹک پیدا کرتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی ہے، وہ اپنے رب کی چوکھٹ پر آتا ہے، اپنے سر کو جھکاتا ہے، اپنے مالک اور پالنہار کو یاد کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین خوشی خوشی اپنے اس بندے کو معاف کر دیتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو تب تک معاف کرتے رہتا ہے جب تک وہ بندہ اپنے رب کے سامنے امید لگائے بیٹھا رہتا ہے، جب تک وہ اپنے رب سے معافیاں مانگتا رہتا ہے، اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو معاف کرتے رہتا ہے۔ میرے بھائیوں، رمضان کا یہ بابرکت مہینہ اللہ رب العالمین نے ہم کو دیا، اور اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق اللہ رب العالمین رمضان کے اس بابرکت مہینے میں بہت سارے لوگوں کو ہر رات جہنم سے آزادی کا انعام عطا کرتا ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں، عام دنوں کے اندر جو رب اپنے بندوں کی فریاد کو، اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، وہ بندہ جب اس بابرکت مہینے میں اپنے رب کے سامنے اپنے دامن کو پھیلا کر کے اپنی مغفرت کی بھیک مانگے، اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو، اپنے رب سے لو لگائے، اپنے رب کو پانے کی جستجو کرے، اپنے رب کی جنت کو پانے کی چاہت کرے اور اس کے لیے کوشش کرے، تو کیا اللہ رب العالمین اس کو معاف نہیں کرے گا؟ بے شک معاف کرے گا۔ لیکن اگر رمضان کے اس مہینے کو پانے کے بعد بھی ہم اپنے روٹھے رب کو نہ منا سکے، اپنے رب کو راضی نہ کر سکے، اپنے گناہوں سے اپنے بوجھ کو نہ چھڑا سکے، اپنے گناہوں سے اپنے دامن کو نہ پاک کر سکے، اپنے نامہ اعمال کے اندر اگر ہم نیکیاں نہ بھر سکے، تو سوچو اللہ رب العالمین اب ہم کو اور کون سا موقع دے گا جس میں ہم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں، جس میں ہم اپنے رب کو منا سکتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھا، اللہ رب العالمین اس میں بیان کرتا ہے اپنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کرتے ہوئے کہ آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اپنے نفسوں پر ظلم کیا، گناہ کا ارتکاب کیا، اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے حدود کو پامال کیا، اپنے پیغمبر کے سیرت اور صورت کی مخالفت کی، شریعت اسلامیہ کے حکم کے برخلاف عمل کیا، تم اللہ رب العالمین کی رحمت سے نا امید نہ ہو جانا، اللہ رب العالمین کی رحمت سے تم مایوس نہ ہو جانا، اللہ رب العالمین کے مغفرت سے تم اپنے دامن کو پاک نہیں کر سکتے، ایسا اپنے ذہن و گمان میں تم خیال کو مت لانا۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین خود بیان فرماتا ہے کہ اللہ رب العالمین تمہاری ساری خطاؤں کو، تمہاری ساری کوتاہیوں کو، تمہاری ساری کمیوں کو، تمہاری ساری نافرمانیوں کو، تمہاری ساری معصیتوں کو اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے، اور اللہ رب العالمین ہی بے شک بخشنے والا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین غفور ہے اور اللہ رب العالمین ہی رحیم ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اس کے بعد میں نے جو صحیح مسلم کی حدیث آپ کے سامنے پڑھا، ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ عز و جل، اللہ رب العالمین رات کے وقت اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے، رات کے وقت اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے تاکہ اللہ رب العالمین صبح کے اندر جن لوگوں نے گناہ کا مرتکب کیا ہے، گناہ کا ارتکاب کیا ہے، اپنے رب کو ناراض کیا ہے، وہ اپنے رب کی طرف پلٹ کر کے آئے اور اللہ رب العالمین ان کو معاف کر دے۔ اللہ رب العالمین دن کے اندر اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے ان لوگوں کے لیے تاکہ اللہ رب العالمین ان کو معاف کر دے، ان کی خطاؤں کو بخش دے، ان کی کمیوں کو دور کر دے، ان کی کوتاہیوں سے ان کے دامن کو پاک کر دے، جنہوں نے رات میں اپنے رب کی نافرمانی کی ہے، جنہوں نے رات میں اپنے رب کو ناراض کیا ہے۔ اور یہ سلسلہ تب تک چلتا رہے گا جب تک سورج اپنے الٹے سمت میں نہ نکل کر کے چلائے، یعنی جب قیامت قریب نہ آ جائے۔ آپ ذرا سوچئے ہمارا رب کتنا رحیم ہے، ہمارا رب کتنا غفور ہے، ہمارا رب کتنا کریم ہے، اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے، اپنے بندوں سے کتنا زیادہ اللہ رب العالمین الفت اور لگاؤ رکھتا ہے کہ اس کے بندے اگر رات کو گناہ کرتے ہیں، صبح میں ان کو اپنی کوتاہی پر شرمندگی ہوتی ہے، اپنے رب کے حضور آتے ہیں اور اللہ رب العالمین ان کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین ان کے توبہ کو، ان کی فریاد کو، ان کے گریہ وزاری کو، ان کے اللہ رب العالمین ان کی گزارشات کو اللہ رب العالمین قبول کر لیتا ہے اور اللہ رب العالمین ان کی خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، جب تک آپ کے دلوں کے اندر مایوسی داخل نہیں ہوگی،
جب تک شیطان آپ کے دلوں پر اس حساب سے قبضہ نہیں کر لے گا کہ تم نے تو بہت گناہ کر لیا ہے، تمہارا رب تم سے اس قدر ناراض ہے کہ تمہیں معاف نہیں کرے گا، جب تک ہمارے دلوں کے اندر یہ چیز پیدا نہیں ہوگی، ہم اپنے رب کے پاس آتے رہیں گے، معافیا مانگتے رہیں گے، اللہ رب العالمین ہم کو معاف کرتا رہے گا۔ اور میں آپ کو اس سے بڑی بات کیا بتا دوں، شیطان ابلیس نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی، اللہ رب العالمین نے اس کو دھتکارا، اس کو اللہ رب العالمین نے پھٹکارا، اللہ نے اس کو ذلیل کیا، لیکن جب شیطان ابلیس نے بھی اللہ رب العالمین سے فریاد کیا کہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دو تاکہ میں ذریت آدم کو میں بہکا سکوں، اللہ رب العالمین نے اس کی فریاد کو بھی قبول کر لیا۔ کیا ہم ابلیس سے بھی گئے گزرے ہیں؟ کیا ابلیس کا جو بھروسہ اللہ رب العالمین کی ذات پر ہے، ہمارا بھروسہ اپنے رب پر اس قدر نہیں ہے؟ ہم تو توحید والے ہیں، اپنے رب سے محبت کرنے والے ہیں، ہم سے گرچہ گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن اگر ہمارے دلوں کے اندر مایوسی داخل نہیں ہوگی، اپنے رب کے پاس آؤ گے، گناہوں کو لے کر کے آؤ گے، اللہ رب العالمین ہمارے دامن کو پاک کر کے ہم کو واپس کرے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، ایک حدیث قدسی ہے، میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے، یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان فیک ولا ابالی، یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی، یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس سے بڑی بات، اس سے بڑی بشارت، اس سے بڑا تحفہ مسلمانوں اور کیا چاہیے اپنے رب کی طرف سے؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ اے آدم کے بیٹے، اے آدم کی اولاد، اے آدم کی اولاد، اگر تو گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، تو مجھ سے اپنی امیدوں کو وابستہ رکھتا ہے، مجھ سے امیدیں رکھتا ہے، مجھ سے معافی مانگتا ہے، مجھ سے اپنے گناہ میرے سامنے اپنے گناہوں پر شرمندگی کا اظہار کرتا ہے، اے آدم کے بیٹے، میں تیری ساری خطاؤں کو معاف کر دوں گا، تجھے بخش دوں گا، اور مجھے کوئی تکلیف نہیں، مجھے کوئی حرج نہیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ رب العالمین اس کے بعد بیان کرتا ہے، اے آدم کے بیٹے، اے آدم کی اولاد، اگر تیرے گناہ اس قدر ہو چکے ہو کہ زمین سے لے کر کے وہ آسمان کی بلندیوں کو چھو رہے ہو، تیرے گناہ زمین سے لے کر کے آسمان کی بلندیوں تک پہنچ چکے ہو، تو پھر بھی مجھ سے معافی مانگے گا، مجھ سے اپنی امیدیں وابستہ رکھے گا، مجھ سے لو لگائے گا، میرے در پہ آئے گا، مجھ سے سوال کرے گا، مجھ سے فریاد کرے گا، اللہ بیان کرتا ہے، اے آدم کے بیٹے، میں تجھے معاف کر دوں گا، میں تیری ساری خطاؤں کو بخش دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ اس کے بعد بیان کرتا ہے، اے آدم کے بیٹے، اگر تیری موت ہو جاتی ہے تو اس حالت میں میرے پاس آتا ہے، یہ جو زمین جس پر میں نے تجھے پیدا کیا تھا، ساری کی ساری تو نے گناہوں سے بھر دی تھی، تو نے بہت سارے جرائم کا ارتکاب کیا تھا، اے آدم کے بیٹے، صرف ایک شرط کے ساتھ اگر میرے پاس آئے گا، ایک شرط کے ساتھ میرے پاس آئے گا، میرے حقوق میں تو نے خیانت نہیں کیا ہوگا، شرک نہ کیا ہوگا، ظلم نہ کیا ہوگا، سب سے بڑے گناہ کا مرتکب نہ ہوا ہوگا، اے آدم کے بیٹے، میں اس سے زیادہ زمین جتنی تو زمین کے گناہ کے لے کر کے آئے گا، میں مغفرت کے لے کر کے آؤں گا، ساری معاف کر دوں گا، تجھے جنت عطا کر دوں گا۔ میرے بھائی، اللہ رب العالمین کا یہ فرمان جو حدیث قدسی کی شکل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے پیش کیا ہے، یہ حدیث ہم کو پیغام دیتی ہے کہ جب تک ہمارے دلوں کے اندر شیطان قبضہ نہیں کر لے گا کہ تم اپنے رب سے مایوس نہ ہو جاؤ، تب تک ہمارا رب ہمارے گناہوں کو معاف کرتا رہے گا، کیونکہ اگر ہم مایوس نہ ہوں گے تو اپنے رب کے در پر آتے رہیں گے، اپنے گناہوں کی معافیاں مانگتے رہیں گے، اور جب تک ہم اپنے گناہوں کی معافیاں مانگتے رہیں گے، یاد رکھیے اللہ رب العالمین ہماری خطاؤں کو بخشتا رہے گا، ہماری کوتاہیوں کو معاف کرتا رہے گا، جیسا کہ جو حدیث صحیح مسلم کی میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ جب تک سورج اپنے الٹے سمت سے نہ نکل کر کے چلا آئے، اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی فریاد کو قبول کرتا رہے گا۔ اے مسلمانوں، شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، اس نے ہمارے باپ کو جنت سے نکلوایا ہے، اس نے اللہ رب العالمین کے سامنے وعدہ کیا ہے کہ میں ابن آدم کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، نیچے سے، ہر طرح سے اس کو بہکانے کی کوشش کروں گا۔ شیطان اپنے مشن پر لگا ہوا ہے، وہ ہم کو گمراہیت کے راستے پر چلا رہا ہے، ہم کو ضلالت کے راستے پر چلا رہا ہے، ہم کو اندھیروں میں بھٹکا رہا ہے، گناہوں کے دلدل میں ہم کو وہ ڈبو رہا ہے،
ہمارے رب کی رحمت سے ہم کو مایوس کر رہا ہے، ہمارے رب کو ہمارا رب جس چیز سے ناراض ہو سکتا ہے وہ اعمال ہم سے ارتکاب کروا رہا ہے، ہم کو اپنے رب کے چوکھٹ پر نہیں آنے دے رہا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے رب سے دور ہو جائیں۔ اے آدم کی اولاد، اے مسلمانوں، آپ ذرا غور کرو، اگر ہم شیطان کے بھٹکائے ہوئے راستے پر، شیطان کے بتائے ہوئے راستے پر، شیطان کے دکھائے ہوئے راستے پر چلتے رہے، اپنے رب کے پاس نہیں آئے، اپنے رب سے معافیا نہیں مانگا، تو یاد رکھیے گا شیطان نے جب رب سے وعدہ کیا ہے کہ مجھے قیامت تک کی مہلت چاہیے، میں ابن آدم کو بہکا سکوں، اللہ نے اس کو مہلت بھی دے دیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ آپ یاد رکھیے گا اللہ رب العالمین نے شیطان ملعون کو، شیطان مردود کو یہ دھمکی بھی دی ہے کہ جو اس کی پیروی کرے گا، جو اس کے راستے پر چلے گا، جو اس کے بتائے ہوئے کام کو انجام دے گا، اللہ رب العالمین شیطان مردود سمیت اس کی ذریت کو، اس کے باتوں پر عمل کرنے والوں کو اللہ رب العالمین جہنم کا ایندھن بنا دے گا، جہنم میں اللہ رب العالمین ٹھوس دے گا، ایسے عذاب اللہ رب العالمین ان کو دے گا جس کی کوئی توقع نہیں کر سکتا ہے، جس کے بارے میں عقلیں سوچ نہیں سکتی ہیں، جس کے بارے میں زبانیں بیان نہیں کر سکتی ہیں، قلمیں جن کے بارے میں لکھ نہیں سکتی ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ نے یہ بابرکت مہینہ ہم کو عطا کیا ہے، خدا را اس سے فائدہ اٹھائیے، اپنے رب کو راضی کرنے والے عمل کریے، ہم سے گناہ ہوئے ہیں تو کوئی بات نہیں، آپ کے رب کا دروازہ کھلا ہوا ہے، آپ کا رب معافی کر دینا چاہتا ہے، آپ کا رب آپ کو معاف کرنا چاہتا ہے، آپ اپنے رب سے محبت کر کے تو دیکھو، آپ اپنے رب کی چوکھٹ پہ آ کے تو دیکھو، آپ اپنے رب کے سامنے اپنے دامن کو پھیلا کر کے تو دیکھو، آپ اپنے رب کے در پہ اپنے سر کو جھکا کر کے تو دیکھو، ایک بار اپنے رب کو پکار کر کے تو دیکھو، تمہارا رب تم سے بہت محبت کرتا ہے، اللہ نہیں چاہتا اپنے بندوں کو جہنم میں داخل کرنا، اللہ نہیں چاہتا اپنے بندوں کو عذاب دینا، اللہ رب العالمین نہیں چاہتا اپنے بندوں کو دوزخ میں ڈالنا۔ میرے بھائی، ہمارے اعمال ہیں، ہمارے برے کرتوت ہیں کہ اللہ کی اتنی محبت کے بعد، اللہ کی اتنی مغفرت کے بعد، اللہ کی اتنی انعامات کے باوجود بھی ہم اپنے رب کو راضی نہیں کر پا رہے ہیں، اپنے روٹھے ہوئے رب کو نہیں منا پا رہے ہیں۔ یہ ہمارے عملوں کی کوتاہیاں ہیں، یہ ہمارے برے کرتوت ہیں، ہمارے دلوں پر شیطان نے قبضہ جما لیا ہے، ہمارے دل گناہ کرتے کرتے سیاہ ہو چکے ہیں، اس لیے ہم اپنے رب کو راضی نہیں کر پا رہے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، یاد رکھیے گا حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ارتحلت الدنیا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة ولكل واحدة منهما بنون فكونوا من ابناء الآخرة ولا تكونوا من ابناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ لوگوں سنو، اس دنیا کے اندر تم پیدا ہوئے ہو، یہ تمہیں پیٹھ دکھا کر کے جا رہی ہے، آخرت تمہارے قریب آ رہی ہے۔ لوگوں سنو، اس دنیا کے اندر تم کو دو طرح کے لوگ ملیں گے، ایک وہ ہوگا جو دنیا کی خواہش میں اپنے رب کو ناراض کر بیٹھا ہے، ایک وہ ہوگا، ایک ان لوگوں کی جماعت ہوگی جو اللہ کی محبت کو پانے والے ہیں، نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنے والے ہیں۔ حضرت علی بیان فرماتے ہیں، فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ، جو آخرت کے طلبگار ہیں، جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، تم ان کی صحبت اختیار کر لینا، ان کی سنگت کو اپنانے کی کوشش کرنا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ دوستیاں اور تعلقات قائم کرنا۔ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، دنیا کے جو چاہنے والے ہیں، دنیا میں پڑھ کر کے اپنے رب کو جو ناراض کرنے والے ہیں، ان کی صحبت سے تم بچنے کی کوشش کرنا، ان کی صحبت کو نہ اپنانا۔ کیوں؟ حضرت علی خود بیان فرماتے ہیں، فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ، آج تم زندہ ہو، تمہارے جسموں میں جان ہے، تمہارے بازوؤں میں طاقت ہے، تم کو اللہ نے آج وقت دیا ہے، مہلت دیا ہے، آج تم کو عمل کا موقع دیا گیا ہے، یہاں حساب لینے والا کوئی نہیں ہے۔ کل تمہارے جسم سے جب روح نکال لی جائے گی، تم قبر میں دفن کر دیے جاؤ گے، میدان محشر میں جب اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، وہاں صرف حساب ہوگا۔ تم عمل کرنا چاہو گے، تم کو عمل کی گنجائش نہیں ملے گی، عمل کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ میرے بھائیو، رمضان کا یہ بابرکت مہینہ اللہ نے ہم کو دیا ہے، میں پھر آپ کو یاد دہانی کراتا ہوں، اس ماہ مقدس کے اندر ہر رات اللہ رب العالمین اپنے بے شمار بندوں کو جہنم سے آزاد کر کے جنت کے سرٹیفکیٹ عطا کرتا ہے۔ خدا را اپنے رب کو راضی کر لیجئے، اپنے گناہوں سے معافی مانگ لیجئے۔ اس دنیا کی جو ذلت اور مسکنت ہمارے اوپر آج مقدر کر دی گئی ہے، دنیا کے ہر گوشے میں، ہر کونے میں ہم پریشان ہیں، اس کی واحد وجہ یہی ہے کہ ہمارا رب ہم سے روٹھا ہوا ہے، ہمارا رب ہم سے ناراض ہے۔ اگر ہم اپنے رب کو منانے میں کامیاب ہو گئے، اگر ہم اپنے رب کو راضی کرنے میں کامیاب ہو گئے، مسلمانوں، ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، ہمارے
ہماری آخرت بھی سنور جائے گی، دنیا کے اندر بھی اللہ ہم کو عزت اور سرفروئی عطا کرے گا، سربلندی اور سربراہی عطا کرے گا، اور مر کر جب اللہ کی بارگاہ میں ہم پیش کیے جائیں گے اللہ رب العالمین ہم کو وہاں بھی رسوا نہیں کرے گا۔ اپنی رب کی رحمت سے نا امید نہ ہوئیے۔ ایک دوسری حدیث قدسی ہے، وقت نکل رہا ہے اس لیے میں ترجمہ آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب نے اپنے اللہ رب العالمین سے روایت نقل کیا ہے اور کہا کہ اللہ رب العالمین بیان کرتا ہے کہ میرا بندہ جب گناہ کرتا ہے وہ کہتا ہے اے میرے رب میں نے گناہ کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے نے گناہ کیا، میرے بندے نے گناہ کا ارتکاب کیا، اس کو اس بات کا علم ہوا کہ میرا ایک رب ہے جو مجھے گناہوں پر معاف بھی کر سکتا ہے، میرا ایک رب ہے جو مجھے گناہوں پر بخش بھی سکتا ہے اور میرے اس گناہ پر پکڑ بھی سکتا ہے، اور وہ پھر گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اور وہ پھر کہتا ہے اے میرے رب میں نے گناہ کر لیا ہے، مجھ سے خطا ہو گئی ہے، مجھ سے نافرمانی ہو گئی ہے، اللہ پھر کہتا ہے کہ میرے بندے نے گناہ کیا، اس کو اس بات کا علم ہوا کہ اس کا ایک رب ہے جو اس کو اس گناہ پر پکڑ کر سکتا ہے، اس کے اس گناہ کو وہ معاف بھی کر سکتا ہے، اللہ رب العالمین کا فرمان صادر ہوتا ہے اے میرے بندے تو جو چاہ جو کر، میں نے تیری ساری خطاؤں کو معاف کر دیا ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ کو شریعت اسلامیہ گناہوں پر آمادہ کر رہی ہے، نہیں، اللہ رب العالمین یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ تمہارا رب کتنا رحیم ہے، تمہارا رب کتنا معاف کرنے والا ہے، تم ایک گناہ ایک بار کرتے ہو 10 بار کرتے ہو، تم 10 بار اپنے رب کی بارگاہ میں آ کر تو دیکھو تمہارا رب تم کو 10 بار معاف کرے گا۔ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ جو ابھی سعودی کے مفتی ہیں، ان سے بھی یہی سوال کیا گیا تھا کہ کوئی ایک شخص ہے جو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، گناہ کرتا ہے لیکن اس کو احساس ہوتا ہے، وہ اپنے رب کے سامنے آ کر کے معافی مانگتا ہے، بار بار معافی مانگتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، لیکن وہ گناہوں سے اپنے آپ کو نہیں بچا پاتا ہے، توبہ کر کے جاتا ہے، پھر کوئی نہ کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے، لیکن وہ پھر اپنے رب کے سامنے روتا ہے۔ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ نے بیان فرمایا اس کا بار بار توبہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے دل کے اندر اللہ نے خیر کا غلبہ زیادہ رکھا ہے، وہ گناہ بھلے سے کر رہا ہے، اس کا نفس اس قدر سے گندا ہو چکا ہے کہ وہ گناہوں سے اپنے آپ کو نہیں بچا پا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے رب کی چوکھٹ پہ آ رہا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس کو معاف کرے گا۔ مسلمانوں، اگر ہم سے بھی گناہ ہوتا ہے تو اللہ کے پیغمبر نے بیان فرمایا ہے کہ کل بنی آدم خطاء وخیر خطائین التوابون۔ آپ بار بار درس میں سنتے رہتے ہیں، بار بار بتائی جاتی ہے ہر ابن آدم خطا کار ہے، گناہ سب سے ہوتے ہیں، غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، خطائیں سب سے ہوتی ہیں، لیکن ان میں سب سے بہتر وہ ہے، اللہ کے نزدیک محبوب وہ ہے، اللہ کے نزدیک پسندیدہ وہ ہے جس کو اپنے گناہوں کا احساس ہو جائے۔ مومن جو ہوتا ہے اگر اس سے کوئی خطا ہو جاتی ہے تو اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ ایسی چٹان کے نیچے بیٹھا ہوا ہے کہ وہ چٹان اس کے اوپر گر جائے گی اور وہ مر جائے گا۔ منافق سے جب خطا ہوتی ہے تو اس کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ ناک پر کوئی مکھی بیٹھی ہے، ہاتھ لگائے اور مکھی اڑ گئی۔ اتنا ہی فرق ہے، اگر ہمارے گناہ ہمیں ملامت کرتے ہیں، ہماری خطائیں ہم کو شرمندہ کرتی ہیں، تو یاد رکھیے ہمارا رب بھی ہم سے محبت کرتا ہے اور ہمارا دل یہ مجبور کرتا ہے کہ اپنے رب کی چوکھٹ پر آئے۔ اگر ہم سود کھاتے ہیں، چوری کرتے ہیں، حق تلفی کرتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں، لڑائیاں کرتے ہیں، دوسروں کے حقوق کو ضائع کرتے ہیں اور ہم مست مولا ہو کر کے دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، یاد رکھیے ہمارے دلوں کے اندر نفاق نے قبضہ جما لیا ہے، یاد رکھیے شیطان کا ہمارے دلوں پر قبضہ ہو گیا ہے۔ خدا را موت سے پہلے توبہ کر لیجئے، مرنے سے پہلے اپنے رب کو راضی کر لیجئے۔ آخری بات میں گفتگو کر کے 5 منٹ میں اپنی گفتگو کو ختم کر دوں گا۔ میں سورہ فاطر کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھوں گا، 37 نمبر کی آیت ہے۔ جب جہنمیوں کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، اللہ رب العالمین نے ان کا جو نقشہ کھینچ کر کے بیان کیا ہے، آپ غور سے ذرا سنیے گا۔ اللہ رب العالمین نے کتنا دردناک واقعہ بیان کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ جب جہنمیوں کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا، ٹھوس دیا جائے گا، اللہ کے نافرمانوں سے جب جہنم کو بھر دیا جائے گا تو وہ جہنمی چیخیں گے، چلائیں گے، آنسو بہائیں گے، روئیں گے اور بلبلائیں گے اور اپنے رب کو پکاریں گے اور کہیں گے اے ہمارے رب ہم کو تو دنیا کے اندر واپس بھیج دے، چند لمحوں کے لیے دنیا کے اندر بھیج دے، اے میرے رب ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں جن عمل کا ارتکاب کر کے ہم نے تجھ کو ناراض کیا تھا، اے اللہ ہم ان اعمال کو نہیں دہرائیں گے، ہم وہ عمل کریں گے جس سے تو راضی ہوتا ہے، جس پر چلنے والوں کے لیے تو نے نجات کا وعدہ کر رکھا ہے۔ وہ اللہ کے سامنے روئیں گے، معافیا مانگیں گے، گڑ گڑائیں گے۔ اللہ کا کیا تانا ہوگا آپ کو پتا ہے؟ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، ہم نے تم کو اتنا وقت نہیں دیا تھا، ہم نے تم کو اتنی مہلت نہیں دی تھی،
اتنا عمر نہیں دیا تھا کہ جس میں نصیحت حاصل کرنے والا چاہتا تو نصیحت حاصل کر لیتا، ڈرنے والا چاہتا تو ڈر لیتا، اپنے گناہوں پر معافی مانگنے والا اگر کوئی ہوتا تو معافی مانگ لیتا، اور ہم نے تم کو ایسے ہی نہیں چھوڑا تھا۔ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، ڈرانے والا بھی ہم نے بھیجا تھا تمہارے درمیان۔ درس ہوئے، خطبات جمعہ ہوئے، اور تم کو انفرادی طور پہ سمجھایا گیا۔ بہت سارے لوگوں کو میں نے تمہارے درمیان بھیجا جنہوں نے تم کو اللہ کی پکڑ سے ڈرایا تھا، اللہ کے عذاب کے بارے میں تم کو آگاہ کیا تھا، اللہ رب العالمین کی رحمت کے متعلق اگر تم کو بتایا گیا تھا تو اللہ کے سخت ترین عذاب کے بارے میں بھی تم کو عذاب بتایا گیا تھا، ڈرایا گیا تھا۔ تم نے ان کی بات کو مانا، ان کی باتوں پر لبیک کہا، ان کی باتوں کو سیریس لیا، غور کیا نہیں کیا۔ فذوقوا فما للظالمین من نصیر، تو آج چکھو جہنم کا عذاب، یہاں ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ میرے بھائیو، ایسا وقت آئے اس سے پہلے اپنے رب کو راضی کر لیجئے، ایسا وقت آئے اس سے پہلے اپنے رب کو منا لیجئے۔ اللہ نے یہ جو زندگی دی ہے بہت بڑی نعمت ہے، یہ بابرکت مہینہ دیا ہے بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ بار بار معافی کا اعلان کر رہا ہے، معافی کا وعدہ کر رہا ہے، بہت بڑا تحفہ ہے، اس کی قدر کرو۔ اور میں آخری بات، بس 2 منٹ ہمارے پاس بچا ہوا ہے، ایک بہت مشہور بات ہے، آپ نے سنا ہوگا، اس کو میں اس آیت سے استدلال آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ ایک بہت مشہور بات ہے، اللہ رب العالمین نے شہداء کو جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کو جنت کے اندر داخل کیا۔ مشہور حدیث آپ سب نے سنا ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے ان سے کچھ پوچھا تھا، یہ بھی آپ کو پتا ہوگا۔ اللہ نے کیا پوچھا تھا شہداء سے؟ تمام نعمتیں دینے کے بعد کیا پوچھا تھا کہ دنیا تم کو کچھ اور چاہیے؟ اللہ نے پوچھا تھا نا 3 مرتبہ، انہوں نے کیا مانگا تھا؟ کیا مانگا تھا؟ بول سکتے ہیں؟ دنیا مانگا تھا۔ اللہ رب العالمین نے شہداء کو جنت کے اندر داخل کیا، جنت کی ساری نعمتیں دی، اور وہ رب جو اس جنت کا مالک ہے وہ خود سوال کر رہا ہے کہ تمہیں کچھ اور چاہیے تو بتاؤ۔ شہداء نے کہا اللہ دوبارہ دنیا میں بھیج دے۔ اللہ نے بھیجا، اللہ نے بھیجا۔ سوچو، اللہ نے جس کو جنت دیا ہے وہ جنت کا سودا کر کے دنیا مانگ رہے ہیں۔ اللہ نے دنیا دوبارہ نہیں دیا، جنت لے کر کے اللہ رب العالمین دوبارہ دنیا نہیں دے رہا ہے۔ جو اللہ کے نافرمان ہیں جن کو اللہ جہنم میں داخل کر دے گا، جہنم دے کر کے آپ دنیا کیسے پاؤ گے؟ جنت دے کر کے، جنت دینے والا خود کہہ رہا ہے کچھ چاہیے تو بتاؤ میں دوں گا۔ انہوں نے مانگا، اللہ نے نہیں دیا کہ اللہ جنت لے دنیا میں واپس بھیج، تیرے راستے میں شہید ہو کر کے پھر جنت پائیں گے۔ اللہ نے نہیں دیا دنیا، تو آپ سوچو جو جنت کا سودا کر کے دنیا نہیں پا رہے ہیں، جہنم کا سودا کر کے ہم کو دنیا کیسے ملے گا؟ اس لیے مسلمانوں، اللہ کی آواز پر لبیک کہیے، قرآن کریم کی تلاوت کریے، محمد الرسول اللہ کی بعثت کے مقصد کو سمجھیے، اپنے رب کو منانے کی کوشش کریے۔ یہ رمضان کا بابرکت مہینہ اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم یوں ہی اس مہینے کو گزار دیں اور ہمارا حال وہی رہے جو رمضان سے پہلے تھا، ہمارا نام نافرمانوں میں باقی رہ جائے جو رمضان سے پہلے تھا۔ رمضان کا یہ بابرکت مہینہ ختم ہو اس سے پہلے اپنے رب کو راضی کر لیجئے، اپنے رب کو منا لیجئے۔ آپ کا رب رات کے آخری پہر میں آ کر کے خود پکارتا ہے اپنے بندوں کو کہ معافی مانگو میں تمہیں دوں گا، مجھ سے سوال کرو میں تمہارے سوال کو پوری کروں گا، مجھ سے کوئی چیز مانگو، اپنی حاجت کے بارے میں سوال کرو میں دوں گا۔ اللہ رب العالمین خود سمائے دنیا پر نزول فرما کے ہر روز اپنے بندوں کو پکارتا ہے۔ ہر رات اللہ رب العالمین ابن آدم کی ایک بڑی تعداد کو جہنم سے آزاد کر کے اللہ رب العالمین جنت عطا کرتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اس لیے ان تمام چیزوں سے فائدہ اٹھائیے، اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں الہ العالمین مجھے، آپ کو، ہم سب کو جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، الہ ایمان اور عمل صالح کی زندگی عطا فرما۔ رب العالمین ہم تیرے بندے ہیں، اللہ بے شک ہم خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں اللہ رب العالمین، لیکن ہم تیرے ہی در پر سوال کرنے والے ہیں۔ رب العالمین ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں، فریاد کرتے ہیں، ہمارے خطاؤں کو معاف کر دے۔ الہ العالمین تو جانتا ہے ہم تیرے ہی بندے ہیں، ہم سے تو مانگنا بھی نہیں آتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین تو ہمارے دلوں کی کیفیت کو سمجھتا ہے، رب العالمین تو ہمیں بخش دے۔ الہ العالمین ہم نہیں چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہم ذلیل ہوں اور آخرت کے اندر بھی ہم کو ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے۔ رب العالمین نجات پانے والے بندوں میں ہمارا شمار کر لے۔ الہ العالمین بے شک رمضان کا یہ مہینہ تو نے عطا کیا ہے،
اس کے جو حق ہے ہم بالکل ادا نہیں کر پا رہے ہیں رب العالمین، لیکن ہم پھر بھی تجھ سے امید کرتے ہیں کہ تو ہمیں معاف کر دے گا۔ رب العالمین ہمارے خطاؤں کو بخش دے۔ رب العالمین تو ہماری نیکیوں کو ضائع مت کرنا، اور ہمارے گناہوں کو اللہ رب العالمین تو نیکیوں میں بدل دے۔ رب العالمین اس ماہ مقدس کے برکات سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما، ہر چھوٹی بڑی نیکی کو قبول فرما، اس کو اللہ رب العالمین ہمارے لیے، ہم سب کے لیے، ہم سب کے والدین کے لیے، ہم سب کے ماں باپ کے لیے اللہ رب العالمین نجات کا سبب بنا دے۔ رب العالمین اس ماہ مقدس کے اندر جو بھی ہمارے بھائی پریشان ہیں، اللہ تو ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی صورت پیدا کر دے۔ رب العالمین ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی اور بہنیں اس دنیا سے جا چکے ہیں، قبر میں اللہ اگر ان کو کسی بھی قسم کا عذاب ہو رہا ہو تو اللہ رب العالمین ہم تجھ سے تیری توحید کا واسطہ لگا کر کے دعا کرتے ہیں، رب العالمین تو ان کے قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، ان کے قبروں کو ان کے نگاہوں تک کشادہ کر دے، رب العالمین ان کے قبروں کو تو نور سے بھر دے، ان کے قبروں سے عذاب کو اٹھا لے۔ رب العالمین قیامت کے دن ہمیں انبیاء صدیقین اور صلحاء کی جماعت میں اللہ ہمارا حشر ان کے ساتھ کرنا، اللہ رب العالمین نافرمانوں کے ساتھ ہمارا حشر ہرگز نہ کرنا۔ اللہ ہم تجھ سے بڑی امیدیں لگائے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ بے شک تو ہم سے بہت محبت کرتا ہے، لیکن ہم ہی ہیں کہ اس محبت کا حق ادا نہیں کر پا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم پھر بھی تجھ سے دعا کرتے ہیں تو ہمیں معاف کر دے۔